نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بے نور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، خوشی والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 15 سورہ کہف، جس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں آیت کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے وہ ابوہما صالحہ، کہ وہ اس ایک دیوار کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب دونوں سفر کر رہے تھے، ایک بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، ان کو کھانا نہ دیا۔ جب بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب اور ٹیڑھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کرنا شروع کیا، ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور اس دیوار کو دوبارہ سیدھا کر کے تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ بستی والوں کا رویہ اور ان کی سوچ دیکھیں کہ ہم نے ان سے رزق روٹی مانگی، انہوں نے انکار کر دیا، اور حضرت کو دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام کہ ان کی سوچ انہی بستی والوں کی ایک دیوار تھی جو گرنے قریب تھی، یہ ان کو سیدھا کر رہے ہیں۔ بعد میں جب خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچے ہیں، ان کے خزانہ اور دولت مدفون ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں، جو بھی ہو وہ دفن ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَبُوهُمَا صَالِحٌ، ان 2 جو بچے ہیں نا، ان کا والد بہت نیک آدمی تھا، تاکہ یہ کل بڑے ہوں گے اور اپنے اس خزانے کو اور دولت کو اور جو ان کا مدفن ہے اس کو نکالیں گے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی والدین ہیں، آپ تمام حضرات، خواتین و حضرات والدین ہیں، والدین اگر نیک ہوں، والدین اگر نمازی ہوں، والدین اگر صوم و صلات کے پابند ہوں، والدین اگر نماز استغفار پڑھنے کا اہتمام کرنے والے ہوں، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو کبھی بھی رزق سے محروم نہیں فرماتے۔ یہ تمام واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نیک بنیں، اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت نیک والدین کی اولاد کو کبھی رزق سے محروم نہیں فرماتے، اور ایسی اولادیں جن کے والدین نیک ہوں، حق اور حلال کھانے والے بھی ہوں، کھلانے والے بھی ہوں، اور پہننے اور پہنانے والے بھی ہوں، ان کی اولادیں بڑے بڑے عہدوں پہ، بڑے بڑے مقام اور مرتبے حاصل کر لیتی ہے۔ اور جن کے والدین حرام حلال کی تمیز نہ کرتے ہوں، جن کے والدین کی سوچ صرف پیسہ اکٹھا کرنے ہو، حرام اور حلال کی تمیز ہی نہ ہو، ان کی اولادیں جو ہے نا محروم رہ جاتی ہیں۔ ان کی اولادوں کو حالات کے ایسے تھپیڑے پڑتے ہیں نا، کہاں سے کہاں گرتی ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب آپ نیک اور نمازی ہوں گے، جب آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، آپ کبھی رزق سے محروم نہیں ہوں گے۔
آپ کی نسلیں اور آپ کی اولادیں کبھی رزق سے محروم نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو کشادہ گھر عطا فرمائے۔ آپ اور آپ کی اولادوں کے لیے اللہ رب العزت اچھے خاندان و فیملیوں کے رشتوں کا بندوبست فرمائے، ان کا مقدر فرمائے۔ آپ کے دل کے اندر جو بھی نیک جائز دلی تمنا اور مراد ہو، اللہ اسے عطا بھی فرمائے اور پورا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔